الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مددے، قبلہ دی مددے، کعبہ ایمان مددے، انتظار کرم تستمن عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے، بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان و شکستہ رات و کشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر رونق افروز تاج المشائخ، آبرو خاندان برکات، حضور سیدی سرکار امین ملت، زیب سجادہ آستان عالیہ مارے مطہرہ، ہم سب کے مرشد رفیق و شفیق ہمارے مہربان حضور سیدی رفیق ملت سیدی سرکار نجیب حیدر میاں مدظ اللہ العالی، شہزادہ والا تبار حضور امان ملت سیدی امان میاں صاحب قبلہ، وہ جملہ شہزادگان عرش مقام سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی سرور، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، نوشے بزم جنت، دانائے سبل، مولائے کل، ختم الرسل، خسرو خوباں، سیاح لامکاں، وجہ کل فقاں، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء، جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت، مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات، فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواح نافذات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں، سب مل کر بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، خلعت زر بنے پشتاروں کے، تن من دھن تیرے قدم پر وارے، تن من دھن تیرے قدم پر وارے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے، صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں، چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے، اور بحر تسلیم علی میدان میں، بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، تو کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے۔ آج کی یہ محفل
माहरेरा मुताहरा में जो अहले सुन्नत के बहुत सारे मराकिज का मरकज है, रूहानियत का मरकज, तरीक़त का मरकज और शरीयत व तरीक़त का जहाँ संगम होता है, हुजूर साहिबुल बरकात की चौखट पर हम सब एक मर्तबा फिर उर्स कासमी के पुरशुकू मौके पर हाजिर हैं और हुजूर सैयदी सरकार अबुल कासिम सैयद इस्माइल हसन शाहजी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के 100 साला उर्स के मौके पर, उर्स कासमी के मौके पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको हाज़िरी का शरफ अता फरमाया। इस हाज़िरी पर मैं आप सबको समीम क़ल्ब के साथ मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए और हम जो भी मुरादें लेकर आए हैं बारगाह साहिबुल बरकात से, हुजूर अच्छे मियाँ की चौखट से, हुजूर सरकार हमजा आइनी की चौखट से, सैयदी सरकार आले रसूल अहमदी की बारगाह से और बिलखुसूस साहिब उर्स कासमी की खैरात अल्लाह पाक हम सबको और हमारी नस्लों को अता फरमाए। चूँकि हुजूर साहिब उर्स कासमी के विसाल को 100 साल मुकम्मल हुए हैं और हम जिनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए आए हैं वो हुजूर सैयदी अबुल कासिम शाहजी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह की शान के मालिक थे। दरअसल हुजूर शाहजी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह की एक खुसूसियत ये भी है कि आप खानकाह में बैठकर गोशा नशीन होकर भी आपकी हालात पर बड़ी कड़ी नजर थी, बड़ी गहरी नजर थी। आप अपने जमाने के अजीम मुदब्बिर, अजीम मुफक्किर और सियासी शऊर रखने वाले, सियासी हालात का इदराक रखने वाले हुजूर शाहजी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह थे। शाहजी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के दौर के हालात हमारे दौर से कुछ मुख्तलिफ नहीं थे, बल्कि शाहजी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के हालात उस जमाने के हालात, अंग्रेज हुकूमत के वो अल्लाह अकबर जुल्म और जबर के शिकंजे के अंदर अहले हिंद को उन लोगों ने जकड़ रखा था। हुजूर शाहजी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह ने चूंकि 1272 हिजरी के अंदर इस दुनिया के अंदर आंखें खोली, इस एतबार से आप हुजूर सैयदी इमाम अहले सुन्नत के हम उम्र भी थे और आपसे बेहतरीन आपके खुशगवार ताल्लुकात भी हमेशा रहे, आखिरी दौर तक रहे। बल्कि इमाम अहले सुन्नत की सवाने और सीरत में बहुत से जो मुस्तनद वाक़यात मिलते हैं उसके रावी आप खुद भी हैं। तो हुजूर शाहजी मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हालात का इदराक किया। जिस तरीके से आज मुसलमान मौजूदा हुकूमतों के हवाले से पसबुर्दगी का शिकार है, अफसुर्दगी का शिकार है, लोग गम और अंदोह के माहौल के अंदर, लोग खौफ और दहशत के अंदर दुनिया भर में जिंदगी गुजार रहे हैं। ऐसा ही दौर अंग्रेजों के दौर में भी था। हजरत सरकार शाहजी मियाँ जो मुजद्दिदे सिलसिले बरकातिया भी है, सिलसिले बरकातिया के जो तरीक़त का अज़ीम सिलसिला है इसके आप मुजद्दिद हैं। सरकार शाहजी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह ने हालात का इदराक फरमाया और बेचैन कौम को, बेकरार कौम को, मुस्तरिब कौम को तरक्की के उसूल अता फरमाए, तरक्की की राहें बताई। आज भी हमारी कौम ये सोच रही है कि हालात कैसे बदलेंगे, अच्छे दिन कैसे आएंगे, इनकलाब कैसे आएगा, तब्दीली कैसे आएगी, दुख सुखों के अंदर कैसे तब्दील होंगे, बेकरारियां जो है वो सुकून के अंदर कैसे तब्दील होगी। इस्तिराब का माहौल हमें करार की चौखट तक कब लेकर के जाएगा। ऐसे दौर के अंदर हम भी बहुत सारे स्पीकर्स की जो है वो तकरीरें सुनते हैं। आज का ये ट्रेंड चला हुआ है कि मोटिवेशनल स्पीकर्स को हम ज्यादा सुनते हैं कि आखिर हमारी बेचैनियों का इलाज क्या है, हमारी बेकरारियों का इलाज क्या है। उस जमाने में भी लोग सोचते थे कि मुसलमानों को तरक्की कैसे मिलेगी, मुसलमानों को उरूज कैसे मिलेगा। तो हुजूर सरकार अबुल कासिम शाहजी मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपसे जो
بہت سارے سوالات کیے گئے تھے، ان سوالات کا جواب دیتے ہوئے قوم کو ترقی کی راہ بتائی کہ مسلمان ترقی کیسے کر سکتا ہے، مسلمان عروج پر کیسے جا سکتا ہے، مسلمان کامیابی سے ہمکنار کیسے ہو سکتا ہے۔ آج اگر کوئی موٹیویشنل اسپیکر ہمیں بتا دے کہ سکون کا طریقہ یہ ہے، یہ کر لو تو تمہیں سکون مل جائے گا، یہ کرو تو تمہیں ترقی مل جائے گی، یہ کرو تو تمہیں قرار مل جائے گا، یہ کرو تو تمہیں اطمینان مل جائے گا، اللہ اکبر، اور ہم ان کی باتوں پر آنکھ بند کر کے اعتماد بھی کر لیتے ہیں، مجھے اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں۔ اگر ان کی باتیں خلاف عقل اور خلاف مذہب نہیں تو مجھے ان کی باتوں سے اختلاف بھی نہیں، لیکن ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حضور شاہ جی میاں رحمت اللہ علیہ نے کتنا خوبصورت ہمیں اصول عطا فرمایا، کتنا خوبصورت ہمیں ضابطہ عطا فرمایا۔ شاہ جی میاں رحمت اللہ علیہ ترقی کا راستہ بتاتے ہوئے، ترقی کے اصول بتاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمانوں، تمہاری اصلی تنزلی کا سبب کیا ہے؟ آخر تمہاری اصلی تنزلی کا سبب کیا ہے؟ بلندی سے تم نیچے کیوں آئے ہو؟ آخر کیا بات ہے کہ اوج ثریا پر چڑھنے والا انسان آج جو ہے ناکامی کے دلدل میں گرتا چلا جا رہا ہے، ناکامی کے دلدل میں دھستا چلا جا رہا ہے؟ کئی روزی روٹی کا مسئلہ ہے، کئی بچوں کی تربیت کا مسئلہ ہے، کئی تعلیم کا مسئلہ ہے، کئی بچیوں کے رشتے کا مسئلہ ہے۔ ایک طرف فتنہ ارتداد ہے تو دوسری طرف فتنہ جہل ہے، ایک طرف اللہ اکبر غربت کا فتنہ ہے تو دوسری طرف مالداروں کی بے روی ہے۔ حضور سیدی سرکار ابو القاسم شاہ جی میاں رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگوں، تمہاری اصلی تنزلی کا سبب یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے بنائے ہوئے ترقی کے راستے سے دور ہو چکے ہو، یہ سب سے بڑا سبب ہے تمہاری ناکامی کا، تمہاری تنزلی کا۔ ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کی پابندی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اوج و ترقی عطا فرمائے گا، عزت و ثروت عطا فرمائے گا، بلندی عطا فرمائے گا۔ جتنا تم دین سے دور ہوتے چلے جاؤ گے اتنا ہی تنزلی کا شکار ہوتے چلے جاؤ گے۔ آج کل کے روشن خیال یہ بات سمجھتے ہیں کہ مذہب پر عمل کرنے کی وجہ سے ہم جو ہے وہ بیکورڈ کہلاتے ہیں، ہم پیچھے جاتے ہیں۔ حضرت شاہ جی میاں رحمت اللہ علیہ نے ہمیں درس دیا، اس زمانے کی تعلیم بھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے آج ہی کے حوالے سے ہے، بلکہ یوں کہہ لیں شاہ جی میاں اس مفکر کا نام ہے کہ ایک صدی کے بعد کے حالات کو ان کی نگاہ دیکھ رہی تھی اور وہ ہماری رہنمائی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں مذہب پر عمل کریں گے تو ترقی نہیں ہوگی۔ حضور صاحب اور سے قاسمی کا پیغام یہ ہے، جتنا مذہب کے قریب آؤ گے اتنی تمہاری ترقی ہوگی۔ اس مضمون کو حدیث مبارکہ میں بھی بیان کیا گیا ہے، مشکات شریف کی حدیث کا مفہوم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، جب میرے بندے میری فرما برداری کرتے ہیں، جب میرے بندے میرے حکموں پر عمل کرتے ہیں تو میں ان سے محبت کرتا ہوں، ان کو اپنا محبوب بناتا ہوں، اور جس سے محبت کرتا ہوں اس کو ترقی بھی عطا کرتا ہوں، اس کو سکون بھی عطا کرتا ہوں، اس کو اطمینان کی دولت بھی عطا کرتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد حدیث قدسی میں آتا ہے، جب میرے بندے میری نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے قانون کو کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے قانون کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیتے ہیں، تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، جب تم میری نافرمانی کرتے ہو تو پھر میں تم پر ظالم حکمرانوں کو مسلط کرتا ہوں۔ ذرا غور تو فرمائیں، آج کے تناظر میں، حالات کے تناظر میں ذرا غور تو کریں، حدیث قدسی کا اندازہ تو لگائیں۔ فرمایا گیا جب تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو تو اللہ تم پر ظالم حکمرانوں کو مسلط کرتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا گیا اور ان کے دل میں تمہاری دشمنی پیدا کر دی جاتی ہے، ان کے دل میں تمہاری نفرت پیدا کر دی جاتی ہے اور وہ تم پہ ظلم کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، دنیا کے حالات دیکھ لو، راتوں کو عیاشیوں میں گزارنے والوں، دین سے دور رہ کر کے زندگی گزارنے والوں، مسجدوں کو ویران کرنے والوں، اپنی بچیوں کو بے پردہ رکھنے والوں، قرآن و سنت کی تعلیم سے اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو دور کرنے والوں، حدیث قدسی میں فرمایا جا رہا ہے، جب تم اللہ کی
की नाफरमानी करते हो तो तुम पर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत किया जाता है, उनके दिल में तुम्हारी नफरत डाली जाती है, तुम्हारी दुश्मनी डाली जाती है, और फिर इरशाद होता है तुम उनके आगे गिड़गिड़ाते हो, हुक्मरानों के आगे गिड़गिड़ाते हो, उनके आगे गिड़गिड़ाने से काम नहीं चलेगा। इरशाद होता है मेरे बंदो, अगर तुम उनके आगे गिड़गिड़ाओगे तो हालात नहीं बदलेंगे, तुम्हारा काम नहीं बनेगा। अगर तुमको गिड़गिड़ाना है तो अपने रब की बारगाह में गिड़गिड़ाओ, अगर तुमको रुजू लाना है तो अपने रब की बारगाह में रुजू लाओ। हुजूर साहिब और से कासमी फरमाते हैं कि इंसान ये समझता है कि मजहब पर अमल करने से तरक्की में रुकावट है। फरमाते मजहब पर अमल करोगे, दीन में जितनी तरक्की करोगे अल्लाह तुम्हें उतनी दुनिया की तरक्की अता फरमाएगा। दुनिया की तरक्की दीन पर अमल करने में है। हुजूर साहिब उर्स कासमी सरकार शाहजी मियां रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारा हाल ये है कि तुम रिश्वत लेते हो, तुम्हारा हाल ये है कि तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारा हाल ये है कि तुम्हारे घर की बेटियां बेपर्दा घूमती है। हुजूर शाहजी मियां रहमतुल्लाह अलैह सवालों का जवाब देते हुए कितनी खूबसूरत बात कहते हैं। शाहजी मियां रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं अल्लाहु अकबर कि लोग ये समझते हैं कि औरतों की तरक्की बेपर्दगी में है, औरतों की तरक्की बेपर्दगी में नहीं है, बल्कि औरतों की तरक्की बापर्दा रहने में है। और साथ ही साथ आप हदीस कोट करते हैं एक औरत के लिए कितनी खूबसूरत चीज है पर्दा। जो औरतें पर्दे में रहती है वो पर्दे में रहने वाली औरतों की शान क्या है। अल्लाह अकबर। फरमाया खुद फरमाते हैं थोड़ा अपने घरों का जायजा लें, अपने माशरे का जायजा लें, अपने हालात का जायजा लें। अल्लाह अकबर। हमारी बेटियां वलीमों में बेपर्दा जा रही है, स्कूलों में बेपर्दा जा रही है, कॉलेजेस में बेपर्दा जा रही है। हम पूरी दुनिया में दीन का परचम लहराना चाहते हैं और हमारे घर के अंदर दीन नहीं है। हुजूर साहिब उनसे कासमी फरमा रहे हैं, इरशाद फरमाते हैं औरतों को चाहिए कि वो मर्दों को न देखे और मर्दों को चाहिए कि वो औरतों को न देखे। और साथ ही साथ आयत करीमा कोट करते हैं, अल्लाह इरशाद फरमाता है या कुल लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अब्सारिहिम, ऐ महबूब आप ईमान वालों से कह दीजिए कि वो अपनी निगाहों को नीची रखे। जब मर्द अपनी निगाहों को नीची रखेंगे तो किसी औरत को देखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर हदीस भी कोट करते हैं, क्या मुफक्किराना अंदाज है, क्या दीवाना रंग है आपके इल्मी जवाहिर पारे। अगर आज भी हम पढ़े तो ऐसा लगता है जैसे आज के दौर में भी साहिब उर्स कासमी की तालीमात हमारी रहनुमाई करती नजर आ रही है। इरशाद फरमाते हैं, हदीस लिखते हुए इरशाद फरमाते हैं, एक मर्तबा का वाकया है कि हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा और उम्मुल मोमिनीन सैयदा मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाहु अकबर दोनों मौजूद हैं। ऐसे में मेरे आका के सहाबी हजरत सैयदुना अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम तशरीफ लाते हैं। कौन नहीं जानता, अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम नाबीना सहाबी थे। उनकी आमद पर अल्लाह के रसूल उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा से उम्मुल मोमिनीन हजरत मैमूना से कहते हैं इनसे पर्दा करो। तो उन्होंने पूछा या रसूल अल्लाह किससे पर्दा करें? तो आका ने फरमाया इशारा करके इनसे पर्दा करो। उन्होंने अर्ज की या रसूल अल्लाह ये तो नाबीना है। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं ये नाबीना है मगर तुम तो आंख रखती हो, तुम्हें तो अल्लाह ने आंखें अता की है। और फिर नतीजा कश करते हुए हुजूर शाहजी मियां रहमतुल्लाह अलैह जिसका 7 साल उर्स मना रहे हो, दूर दूर से 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर दूर करीब से आने वालों अपने मुर्शिदों की तालीमात को अपने सीने से लगाओ। हुजूर शाहजी मियां फरमाते हैं अब भी ना समझोगे, फरमाते हैं कि नाबीना मर्द को देखने से भी अल्लाह के रसूल ने औरतों को मना फरमाया। आज हमारी बेटियां मोबाइल पर गुफ्तगू कर रही है ना महरम मर्दों से और बाप के कान पर जू तक नहीं रहती। और वहां कौन लोग हैं जिनके लिए कुरान में अल्लाह ने आगे तकदीर नाज़िल फरमाई। हम हुजूर की अहले बैत का जिक्र करते हैं, अहले बैत में अव्वल नंबर पर जो है उन्हें अज़वाज मुतहरात कहते हैं। हुजूर की अज़वाज पाक अव्वलीन अहले बैत हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें असल अहले बैत, वो असल अहले बैत हमारे उलमा लिखते वो असल अहले बैत हैं।
اور پھر سیدہ کائنات مولا علی حسنین کریمین آل جعفر آل علی آل عقیل، ان کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے داخل اہل بیت فرمایا۔ جو لوگ جانتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں، جن کی شان میں آیہ تطہیر نازل ہوئی، جن کے گھر میں جبریل امین اجازت کے بغیر داخل نہیں ہوتے، بریلی سے آواز آتی ہے ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ جن کے گھر میں جبریل اجازت کے بغیر نہ آئیں، جہاں جبریل امین پروں کو اپنے پروں کو سمیٹ کر کے آئیں، اون ازواج مطہرات کو حضور نابینا صحابی کو دیکھنے سے بھی منع فرما رہے ہیں۔ اور آج شادیوں کا ماحول ہم نے کیا بنا رکھا ہے؟ آج کل کی شادیاں تو یہ ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو اب ایک کرسی نہیں لگتی، اب تو دو دو کرسیاں لگتی ہے۔ ایک کرسی دولہے کی لگتی ہے، ایک کرسی دلہن کی لگتی ہے، اور ملنے والے دولہے سے بھی آ کر کے ہاتھ ملاتے ہیں اور دلہن سے بھی آ کر ہاتھ ملاتے ہیں۔ کوئی ہے روکنے والا، کوئی ہے ٹوکنے والا؟ اللہ اکبر۔ پھر مسلمان کہتے ہیں ہم تنزلی کا شکار کیوں ہیں، ہم بربادی کا شکار کیوں ہیں، ہم تباہی کا شکار کیوں ہیں؟ ارے سن لو، کہنے والے نے کہا تھا طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بدھا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، اللہ اکبر، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر آج ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ ذرا غور تو کریں اس وقت مصطفیٰ جان رحمت کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جب شادی کے مجمع میں دلہن کو بے حجاب، بے نقاب، بے پردہ دلہن کو لایا جاتا ہوگا۔ ذرا تصور میں تو لائیے حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ لوگوں کا دل دکھانے کے حوالے سے ڈرتے ہیں، لیکن اندازہ تو فرمائیں بے پردگی کے ماحول میں اپنے سماج کو ڈبو دینے والوں، اللہ کے رسول کے دل پر اس وقت کیا گزرتی ہوگی جس کے صدقے میں اللہ نے شادی کی خوشیاں عطا فرمائی۔ آج ہم شادی کی خوشیوں کے موقع پر اپنی بچیوں کو جو ہے وہ شامیانے میں اور لوگوں کے مجمع میں لا کر، وہ بھی دلہن کو بے حجاب اور بے نقاب دکھا کر اس سے مردوں کو مصافحہ کروا کر، اللہ اکبر، دولہا کے دوستوں کے ہاتھوں میں اس کے ہاتھ دے کر، ذرا غور تو کریں ہم کس کی تہذیب پر عمل کر رہے ہیں، ہم کس کے کلچر پر عمل کر رہے ہیں۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں صحابیات آ کر کہتی ہے یا رسول اللہ، مرد آپ سے مصافحہ کرتے ہیں، ہمیں بھی مصافحے کا شرف عطا فرمائے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا، اللہ کے رسول عورتوں سے مصافحہ نہ کرے، اور دولہا کے دوست دلہن سے ہاتھ ملائیں، رشتہ دار دلہن سے ہاتھ ملائیں۔ ذرا غور تو کریں۔ پھر ہم کہتے ہیں ہماری تباہی کی وجہ کیا ہے؟ حضور صاحب عرص قاسمی کی تعلیمات کی روشنی میں دین کو پیٹ کے پیچھے ڈالنا، یہی ہماری تنزلی کا سبب ہے، یہی ہماری رسوائی کا سبب ہے، یہی ہماری بربادی کا سبب ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر صاحب عرص قاسمی رحمت اللہ تعالی علیہ مزید آگے لکھتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فاطمہ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اس حدیث کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے یہ کب فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے؟ اس حدیث کا پس منظر بیان کرتے ہوئے حضور شاہ جی میاں رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، ملکہ فردوس بری، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ ام ابیہا عالمہ غیر معلمہ، ملکہ فردوس بری، ملکہ قیامت سیدہ فاطمہ الزہرا سے پوچھا عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھ رہے عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ تو سیدہ اپنے بابا کو جواب دیتی ہے یا رسول اللہ، عورت کے لیے سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ عورت کسی مرد کو نہ دیکھے۔
عورت کسی مرد کو نہ دیکھے، دیکھنے سے یعنی صرف مردوں کو عورتوں کو دیکھنے سے منع نہیں کیا گیا، بلکہ فرمایا عورت کسی مرد کو نہ دیکھے اور مرد کسی اجنبی عورت کو نہ دیکھے۔ جب سیدہ نے یہ بات بیان کی تو آقا فرماتے ہیں کہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور یہ فرمانے کے بعد حضور علیہ السلام نے سیدہ کو اپنے سے پیار کی وجہ سے چمٹا دیا۔ ایک انسان کسی کو اپنے سینے سے کب لگاتا ہے؟ جب محبتوں کی انتہا ہو، پیار بہت آئے، محبت بہت آئے تو سینے سے بچوں کو لگایا جاتا ہے پیار کے اظہار کے لیے۔ اللہ کے رسول سیدہ مخدومہ خاتون جنت کا یہ جواب سن کر ان کو اپنے سینے سے چمٹا رہے ہیں، ان کو اپنے سینے سے لگا رہے ہیں، کس بات پر؟ کہ عورت کسی مرد کو نہ دیکھے اور مرد کسی عورت کو نہ دیکھے۔ اب آپ مجھے ذرا بتائیں تو صحیح، آج ہمارے گھروں کا ماحول کیا ہے؟ آج ہمارے حالات کیا ہیں؟ حضور صاحب عرس قاسمی سرکار شاہ جی میاں رحمت اللہ علیہ پھر لکھتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا اسلام مال جمع کرنے کو منع کرتا ہے؟ اسلام مال کمانے کو منع کرتا ہے؟ اسلام معاشی ترقی کو منع کرتا ہے؟ نہیں، اسلام تقدیر کے بھروسے رہ کر تدبیر سے بھاگنے والوں کی تائید نہیں کرتا، بلکہ اللہ کے رسول نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا پہلے اپنے اونٹوں کو باندھو پھر اللہ پر توکل کرو، اس لیے کہ دنیا عالم اسباب ہے۔ تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ پر توکل کر کے جنگلوں میں بیٹھ جائیں، روزی روٹی نہ کمائیں، اللہ پر بھروسہ کر کے گھروں میں بیٹھ جائیں، گوشہ نشین ہو جائے گا، نہیں، اسلام تدبیر کے استعمال کو منع نہیں کرتا، اسلام تدبیر کا استعمال تقدیر کے خلاف نہیں سمجھتا، بلکہ اللہ اکبر، اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ تدبیر کرو پھر تقدیر کے حوالے کر دو۔ کامیابی اس کو ملتی ہے من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی وہ کامیاب ہوا، جس نے کوشش کی وہ پا لیا۔ تو اللہ اکبر، ذرا غور تو کریں، اپنے زمانے کا اتنا بڑا صوفی کہہ رہا ہے نہ مال کمانا برا ہے نہ مال جمانا برا ہے۔ جب ہم اسلام کی تعلیمات پر نظر کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اعظم سے لے کر امام اعظم تک، امام اعظم سے لے کر غوث اعظم تک، غوث اعظم سے لے کر اللہ اکبر، ہم اپنے صوفیہ کی زندگی کو دیکھیں، محبوب الہی تک دیکھ لیں، یہ اللہ اکبر بادشاہ اللہ والوں کی چوکھٹ پر بھکاری بن کے نظر آتے ہیں، مگر کوئی صوفی اللہ والا کسی بادشاہ کے آستانے پہ گڑگڑاتا نظر نہیں آتا۔ تو ہمیں معاشی طور پر کیپیبل کرنے کا حکم دیا، اپنے آپ کو کیپیبل کرو، مضبوط کرو، مال کماؤ، بلکہ سیدی اعلیٰ حضرت کی تعلیم ہم دیکھتے ہیں تو آپ کا ایک خوبصورت سا رسالہ ہے تدبیر فلاح نجات و اصلاح۔ امام اہل سنت نے اس میں اپنے دور میں 4 نکاتی پروگرام اپنی قوم کو پیش فرمایا، اس میں سے میں ایک دو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آج ہم یہ پتہ نہیں کس نے ہمیں سکھا دیا کہ اسلام تو غریبوں کا مذہب ہے۔ میرے بھائی، اگر اسلام غریبوں کا مذہب ہے صرف، تو زکوٰۃ کا نظام کس کے لیے؟ زکوٰۃ غریب دے گا، زکوٰۃ مفلس دے گا، زکوٰۃ بھیک مانگنے والا دے گا۔ سن لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کی گوریہ نشین قوم کو جو تعلیمات عطا فرمائی کی اور انہوں نے اس پر عمل کیا تھا، تو چند سالوں کے اندر عرب کی گوریہ نشین قوم قیصر و کسریٰ کی تاجدار بنتی ہوئی نظر آئی۔ وقت کی سپر پاور کو کچل کر اسلام کا پرچم انہوں نے وہاں پر لہرایا، اور دور فاروقی میں ہر مسلمان اتنا مالدار ہو گیا کہ یمن سے لے کر زکوٰۃ چلنے والا زکوٰۃ کی رقم لے کر کے چلتا ہے اور مدینہ منورہ تک آتا ہے، مگر اس کو کوئی غریب اور مفلس نظر نہیں آتا تاکہ اس کو وہ زکوٰۃ ادا کر سکے، اس کو وہ زکوٰۃ دے سکے۔ اندازہ تو کری، اللہ اکبر۔ اور پتہ نہیں تبلیغی جماعت کے بہکاوے میں آ کر یہ قوم کب سے کہنے لگی کہ اسلام تو غریبوں کا مذہب ہے۔ کیا حضرت عثمان غنی مالدار نہ تھے؟ کیا حضرت عبد الرحمن ابن عوف مالدار نہ تھے؟ اللہ اکبر۔ کیا سیدنا صدیق اکبر مالدار نہ تھے؟ اسی طریقے سے بے شمار صحابہ ہیں جو مالدار تھے۔ ہاں، کچھ صحابہ ایسے تھے جو مالدار نہیں تھے، لیکن اللہ اکبر ان کی غیرت کا یہ عالم تھا کہ قربت کے باوجود بھی ان کو کسی نے ہاتھ پھیلاتے نہیں دیکھا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، حضور صاحب عرس قاسمی کی یہ تعلیم
اور امام اہل سنت کا وہ رسالہ جس میں آپ نے 4 نکاتی پروگرام مسلمانوں کی فلاح اور ترقی کے لیے بیان فرمایا، اس میں آپ فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ مسلمان مالدار بنے، مسلمان مالدار بنے۔ حدیث پاک کا مفہوم ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ غربت انسان کو کبھی کبھی کفر تک لے جاتی ہے، غربت انسان کو کبھی کبھی کفر تک لے جاتی ہے۔ آج دنیا یہ چاہتی ہے کہ مسلمان غریب ہو جائے، مفلس ہو جائے، ان پڑھ اور جاہل ہو جائے، تاکہ ہم ان کے ایمان کو چھین سکیں، ان کے ایمان پہ قبضہ کر سکیں، ان کو امتداد سے فتنے سے کچھ جو ہے وہ اللہ اکبر اس کا شکار کر سکیں۔ آئیے آج ان سے قاسمی میں عہد کیجئے کہ ہم انشاءاللہ مالدار بھی بنیں گے، دیندار بھی بنیں گے۔ مالدار بنو مگر دینداری کے ساتھ مالدار بنو۔ وہ دولت جو اللہ کو بھلا دے وہ فرعونیت کی طرف لے جاتی ہے، اور وہ دولت جس سے دین کی خدمت کی جائے وہ سیدنا عثمان غنی کی یاد کو تازہ کر دیتی ہے، وہ عبد الرحمن بن عوف کی یاد کو تازہ کر دیتی ہے۔ آپ کو پتا ہے چونکہ یہ خانقاہ جہاں قادریت کی عظیم نمائندہ خانقاہ ہے، وہیں پر چشتیت کی عظیم نمائندہ خانقاہ بھی ہے۔ اس خانقاہ کی ایک خصوصیت ہے کہ یہاں چشتیت اور قادریت دونوں گلے ملتے ہیں، اسی لیے ہم برکاتی فخر سے کہتے ہیں کہ ہم قادری بھی ہیں اور ہم چشتی بھی ہیں۔ جس طریقے سے برکاتیوں پر غوث اعظم کا فیضان چھما چھم برس رہا ہے، وہیں پر چشتیت کا فیضان بھی چھما چھم برس رہا ہے۔ اللہ اکبر! جن کے ایک ہاتھ میں قادریت ہے، دوسرے ہاتھ میں چشتیت ہے، نہ ان کو دنیا کا خوف ہے، نہ ان کو آخرت میں اللہ پر فکر ہے۔ جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا، جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا، بے فکر ہو گیا ہوں شفاعت کی فکر سے۔ ہم چشتی بھی ہیں، ہم جہاں کٹر قادری ہیں وہیں پر الحمدللہ ماہریرہ سے وابستگان چشتی بھی ہیں، اور یہاں کی چشتیت تو قطبی چشتی ہے، اس لیے کہ صاحب البرکات کے جد اعلیٰ ڈائریکٹ سرکار قطب الاقطاب قطب الدین بختیار کاکی کے مرید بھی ہیں اور خلیفہ بھی ہیں۔ یہاں چشتیت کو وراثت میں ہے، موروثی چشتیت ہے برکاتیت کو، تو سرکار محبوب الہی شیخ المشائخ سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اپنے دور میں لنگر کرتے تھے، لنگر۔ تو اس زمانے میں لنگر کا خرچ محبوب الہی کے یہاں 200 کا ہوا کرتا تھا، محبوب الہی کے یہاں۔ اور جب اتنا خرچہ آپ لنگر پہ کرتے تھے تو بادشاہ وقت کے کسی نے کان بھرے اور کان بھر کر کے کہا کہ یہ نظام الدین آپ کے سپاہیوں سے، آپ کے آدمیوں سے نذرانے کے نام پہ پیسے وصول کرتے ہیں اور لنگر کرتے ہیں اور لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور جب کھانا کھلاتے ہیں تو لوگ ان کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں، لوگ ان کے قریب رہتے ہیں۔ ایک کام کیا جائے کہ کھانا کھلا کر یہ لوگوں کو اپنا بنا رہے ہیں، تو محبوب الہی کے بارے میں جب بادشاہ کے کان بھرے گئے تو بادشاہ نے اعلان کر دیا، خبردار ہمارا کوئی سپاہی، ہمارا کوئی ملازم نظام الدین سے ملاقات کے لیے نہیں جائے گا، نہ ہم جائیں گے، نہ ان کو نذرانہ دیں گے، نہ وہ لنگر کریں گے، نہ لوگ ان کے قریب جائیں گے۔ اللہ اکبر! کسی نے آ کے محبوب الہی سے کہا، سرکار بادشاہ کا اعلان آ گیا کہ کوئی سپاہی ملنے نہیں آئے گا، کوئی نظر پیش نہیں کرے گا تاکہ آپ لنگر نہ کر سکے۔ یہ سن کے محبوب الہی نے مسکرایا اور مسکرا کر فرمایا، لنگر کا خرچ ڈبل کر دو تاکہ بادشاہ کو پتا چل جائے ہم نذرانوں پہ لنگر نہیں کرتے، ہم اللہ کی عطا پر لنگر کیا کرتے۔
اپنی خانقاہ محررہ مطہرہ میں نظر آئے گا۔ اور جگہ پر عرس کا چندہ تو ہوتا ہے مگر یہاں عرس کا کوئی چندہ نہیں ہوتا، اور ہزاروں لوگ اپنے مرشدوں کے دسترخوان پہ کھانا کھاتے نظر آتے ہیں۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، محبوب الہی اتنے مالدار تھے، بادشاہ نے کہا ملاقات کے لیے آنا ہے، تو میں 2 دروازے اسی لیے بنا کے رکھا ہوں کہ ایک دروازے سے تو آئے گا، دوسرے دروازے سے میں نکل کر چلا جاؤں گا، کیونکہ ہمیں بادشاہوں کے دربار کے آداب نہیں معلوم، بادشاہوں کی مہمان نوازی کرنے کا طریقہ نہیں معلوم۔ تو حضور صاحب عرس قاسمی فرماتے ہیں مالدار بنو اس لیے کہ مال کما کر کے رکھو اور مال جماؤ، اس کا حق ادا کرو، لیکن افسوس جو قوم رات کے 3 بجے تک موبائل پر گیم کھیلتی رہے گی، وہ 11 بجے سو کے اٹھیں گے، وہ 12 بجے سو کے اٹھیں گے، تو وہ تجارت کب کریں گے؟ اس لیے اب میں اپنی گفتگو کو اپنے وقت پر مکمل کرتے ہوئے اخیر میں چونکہ میرا ٹائم پورا ہوا اپنی بات کو پوری کر دوں۔ حضور اللہ اکبر صاحب عرس قاسمی سرکار شاہ جی میاں رحمت اللہ علیہ گویا کہ ہمیں بتا رہے ہیں کیا مالدار بنو، دیندار بنو، اور صاحب عرس قاسمی نے سب سے زیادہ جس پہ محنت کی وہ 2 چیزیں تھی، نمبر 1 تصوف، نمبر 2 تعلیم، ایجوکیشن۔ 100 سالہ جشن صاحب عرس قاسمی کا منا رہے ہوں، یہاں سے ہم 2 چیزیں لے کر جائیں، ایک تصوف اور دوسرا ایجوکیشن، اس پہ ہم محنت کریں۔ اب آپ سوچیں گے یہ تصوف کیا ہے، تو بہت سے لوگ کہتے ہیں تصوف غاروں میں بیٹھنے کا نام، تصوف بھوکے رہنے کا نام، تصوف روکی سوکی کھانے کا نام، ہزاروں اقوال ہیں، لیکن میں ایک بات پیش کر دوں، تصوف کیا ہے؟ تصوف کیا ہے؟ خالق کے لیے مخلوق کی خدمت کرنا، اس کو تصوف کہتے ہیں۔ خالق کے لیے مخلوق کی خدمت کرنا، اس کو تصوف کہتے ہیں۔ تصوف اور کیا ہے؟ آج ہم اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، پڑوسی کی خدمت نہیں کرتے، تو فٹ پاتھ پر پڑے رہنے والے غریبوں کی خدمت ہم کب کریں گے؟ تو یاد رکھیے تصوف ٹوپیوں کے کلر کا نام نہیں، تصوف جھکوں کے کلر کا نام نہیں، تصوف یہ ہے کہ یار کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے مخلوق کی خدمت کی جائے۔ اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا، مخلوق سے محبت کیسے ہونی چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان برکا، حضور امین ملت، شف ملت، حضرت رفیق ملت، حضور حسن العلماء، عرس قاسمی، 100 سالہ عرس قاسمی، مخلوق سے کتنی محبت ہونی چاہیے۔ جو قوم اپنے ماں باپ سے محبت نہ کرے وہ صوفی کیسے ہو سکتا ہے؟ آئیے ایک صوفی کا ذکر کریں، بہت بڑا اپنے زمانے کا عظیم صوفی، اپنے زمانے کا غوث، جسے دنیا سیدی سرکار سید احمد کبیر رفاعی کے نام سے جانتی۔ سید احمد کبیر رفاعی کو کون نہیں جانتا؟ تہجد کی نماز پڑھ کر فجر کا انتظار کرتے ہوئے آپ نے سوچا کہ میں تھوڑا لیٹ جاؤں اور آرام کر لوں، اور آرام کرنے کے لیے آپ لیٹے تو جیسی فجر کی اذان ہوئی آنکھ کھلی، جب آنکھ کھلی تو آپ نے کیا دیکھا کہ آپ کی آستین پر بلی سو گئی۔ خانقاہ میں بیٹھنے والوں ذرا سوچو خانقاہی نظام کیا ہے، صوفیوں کا انداز کیا ہے۔ صوفی لوگ توڑنے کی بات نہیں کرتے، صوفی لوگ زبان سے شعلے نہیں اگلتے، صوفی لوگ جوڑنے کی بات کرتے ہیں، مگر ہاں کس کو جوڑنا؟ جو نبی کا وفادار ہے اس کو جوڑنا، جو نبی کا غدار ہے پھر اس کے لیے تو 14ویں صدی کے بڑے صوفی کی طرف سے آواز آتی ہے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مربت کیجئے، غیر پہ جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے۔ لیکن بہرحال آپس میں ایک دوسرے کو جوڑے، سنی سنی کو، عاشق عاشق کو، عاشق رسول ایک دوسرے عاشق کو جوڑے، اور میں کہتا ہوں جوڑنے کی بہترین مثال اس زمین پر محررہ مطہرہ سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ بتائیے تو صحیح، یہاں ہر سلسلے والا آپ کو منبر پر بھی نظر آئے گا اور مجمع میں بھی نظر آئے گا۔ یہاں جتنا تعلق محررہ مطہرہ سے بریلی شریف کے امام احمد رضا
रजा का है, उतना ही ताल्लुक बदायूं शरीफ का हुजूर दे ताजुल फौल का भी उतना ही ताल्लुक है, उतना ही ताल्लुक हुजूर शेखुल मशाइख अशरफी मियां का भी उतना ही ताल्लुक है। अल्लाह अकबर। और किन किन बुजुर्गों का नाम लिया जाए, गोया में एक मैखाना है, उससे कि छोटे मुकद्दसा भी सैराब हो रहा है, बरेली भी सैराब हो रहा है, बदायूं भी सैराब होता नजर आ रहा है। ता हश्र रहे साकी आबाद ये मैखाना। अल्लाह हमारे महरेरा के सरकारों को सलामत रखे, इस घराने के बच्चे बच्चों को सलामत रखे, इनकी शफ़क़तों को सलामत रखे। सैयदी अहमद कबीर रिफाई, उनकी आस्तीन पर बिल्ली सो गई, फजर की अजान हुई, सैयदी अहमद कबीर रिफाई ने बिल्ली को सोता हुआ देखा। बिल्ली को सोता हुआ देखकर सोचा, अगर मैं उठ जाऊं तो बिल्ली की नींद खराब होगी। जरा गौर कीजिए, सूफिया की फिक्र क्या है। हम खानकाहों से जुड़े लेकिन खानकाही तालीम हमारे अंदर नहीं। जो काम शादी के मौके पर पूरे शहर के जीना हराम कर दे, सबकी नींद हराम कर दे, वो सूफियों के मत वाले कैसे हो सकते हैं? वो औलिया अल्लाह के जाने वाले के। जिस सूफी को बिल्ली की नींद का ख्याल है, मखलूक खुदा पर उनकी शफ़क़त को देखें। उनकी निगाहों में ये हदीस थी, अल खल्क़ अयानुल्लाह, मखलूक अल्लाह का कुंबा है। दूसरे मकाम में फरमाया, इरहमु मन फिल अर्ज़ व यरहमुकुम मन फिस समा, जमीन वालों पर तुम रहम करोगे, आसमानों का खालिक तुम पर रहम करेगा। जिसके दिल में रहम नहीं, वो रहमतुल लिल आलमीन का उम्मती कैसा। जरा गौर कीजिए, हजरत अहमद कबीर रिफाई सोच रहे, बिल्ली की अगर उठ के जाता हूं तो बिल्ली की नींद का क्या। और फिर सोचा, अगर नमाज नहीं पढ़ते, वो नमाज जो नमाज नहीं पढ़ता वो सूफी कैसे। अगर बिल्ली की नींद का ख्याल है तो नमाज जाती है, नमाज का ख्याल है तो बिल्ली की नींद जाती है। किया क्या? सीरत निगार लिखते हैं, खादिम को इशारे से बुलाया, उसके हाथ से कैंची मंगाई और कैंची मंगाकर अपनी आस्तीन को काट दिया और आस्तीन को काट कर नमाज के लिए गए। नमाज फज्र पढ़ करके जब वापस आए तो वापस आने के बाद बिल्ली जा चुकी थी, बिल्ली चली गई थी, बिल्ली जा चुकी थी। अल्लाह अकबर। बिल्ली के चले जाने के बाद वो कटी हुई आस्तीन का टुकड़ा उठाया और अपनी आस्तीन के अंदर उसका पेवर लगा लिया। किसी मुरीद ने कहा, हुजूर जुब्बे में ऐब पैदा हो गया। फरमाया, बेटा जुब्बे में ऐब पैदा हुआ, इससे कोई नुकसान नहीं है। अगर अल्लाह की मखलूक की नींद खराब कर देता तो कयामत में अल्लाह को जवाब क्या देता। जरा गौर फरमाइए सूफी। तो हुजूर साहिब उर्स कासमी ने दो चीजों पे मेहनत फरमाई, तसव्वुफ, और वो भी असली तसव्वुफ। वो तसव्वुफ नहीं जिसमें कब्रिस्तान में बैठकर भंग पिया जाए, वो तसव्वुफ नहीं जिसमें कब्रिस्तान में बैठकर चरस पिया जाए, वो तसव्वुफ नहीं जिसमें 10 उंगलियों में अंगूठी पहनी जाए, बल्कि वो तसव्वुफ कि सूफी को देख करके अंदाजा हो, जब 14वीं सदी का उम्मती ऐसा है तो जिसका कलमा पढ़ते होंगे वो नबी रहमत की जात का आलम क्या होगा। ये है साहिब उर्स कासमी रहमतुल्लाह अलैह की जात। और साहिब उर्स कासमी ने 3 नगीने तैयार किए। 3 नंबर 1 हुजूर सरकार आले रसूल ताजुल उलमा सैयद मोहम्मद मियां रहमतुल्लाह अलैह, और दूसरी जात हजरत सैयद आले रसूल सैयद आले मुस्तफा सैयदुल उलमा, और तीसरे आपकी हमारे मुर्शिद आजम हुजूर अहसनुल उलमा रहमतुल्लाह अलैह। ये 3 ऐसी हस्ती को तैयार किया कि सोना नहीं, उनको पारस बना दिया, पारस। और जब इन तीनों की तवज्जो जिन हस्तियों पे पड़ती है तो एक हुजूर अमीन मिल्लत कहलाते हैं और दूसरे हुजूर रफीक मिल्लत कहलाते हैं। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तशरीफ रखिए आप हजरात। अब आप हजरात के सामने हजरत मौलाना